الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في موضع آخر: بلغوا انی ولو آیہ. وقال في موضع آخر: السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو ماشاءاللہ سے جو پروگرام ہوا، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بچوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور بہترین طریقے سے حدیث یاد کی. یہ بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان و کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے موقع عنایت فرماتا ہے جہاں ہم ایسے بچوں کو تیار کرتے ہیں جو حدیث یاد کرتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی جو کامیابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے اپنی آخرت تیار کر لیتے ہیں. یہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے اوپر جو احسان و کرم کیا کہ ان کو یاد کرنے کی توفیق دی. اور اس کے بعد میں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا. پھر اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور آپ نے جو انعام کی رقم ان بچوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے ماشاءاللہ سے جتنا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ دیا جو آپ نے وعدہ کیا تھا. اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ آپ کی وجہ سے یہ بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان بچوں نے تقریباً اکثر بچوں نے 40 احادیثیں یاد کی اور کچھ بچوں نے الحمدللہ 20 حدیثیں یاد کی. تو یہ بے شک آپ کے ایک تعاون سے ہوا، جس کا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا. حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے سنا حدیث نمبر 25 میں، کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ، کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے. تو یہ آپ کی سخاوت تھی اور آپ کی سخاوت کی وجہ سے ہی ان بچوں نے الحمدللہ یہ احادیث یاد کی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا کرے گا. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ نے مطلب یہاں آ کر کے کیسا محسوس کیا، آپ کو کیسا ماحول ملا، اور آپ نے کیسا پایا بچوں کو جو آپ نے انعامی رقم جو دیا ہے بچوں کو دینے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہوا اور کتنا آپ کو اور آگے بڑھ چڑھ کر کے آپ کو حصہ لینا چاہیے آگے چل کر کے؟ یہ سارا آپ تاثر اپنا پیش کریں. میرے پیارے بچوں اور یہاں کے امام جناب صادق صاحب اور مؤذن صاحب، کھڑے ہو کر کے وہاں پر سے جب آپ کے استاد صادق صاحب مجھے بتائے تھے کہ میں یہاں پہ بچوں کو حدیثیں یاد دلاتا ہوں، اللہ کے کرم سے اچھے خاصے بچے آتے ہیں اور میرے سے سیکھتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. اس لیے کہ اس لائن میں ابھی آپ لوگ اسکولوں میں بھی پڑھائی کر رہے ہوں گے، کوئی انگلش میڈیم میں ہوں گے، کوئی ہندی میڈیم میں ہوں گے، کوئی اردو میڈیم میں ہوں گے، سب پڑھائی کر رہے ہوں گے. لیکن وہ پڑھائی بھی بہت ضروری ہے جو آپ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیاوی علم حاصل کرنے سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہیں نہیں روکا ہے، وہ آپ کو حاصل کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے ہیں، اس کو جاننا ہمارے اور آپ کے لیے فرض ہے. تو دونوں علم حاصل کرنا ضروری ہے. میں جب یہاں آیا، میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ کیسے سکھا رہے ہیں، کیسے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. لیکن میں جب یہاں آیا اور پہلی سیڑھی کے بعد یہ فرش پر قدم رکھا تو مجھے لگا کہ یہاں کام بہت صحیح ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں ابھی میں قریب 1 گھنٹہ بیٹھا ہوں، 1 گھنٹہ سے قریب زیادہ بیٹھا ہوں. جی. 1 گھنٹہ میں مجھے وہ ڈسپلین نظر آیا جو کہیں مجھے کسی اسکول میں نہیں نظر آتا. ابھی کچھ دن پہلے جمعرات کو، خمیس کو میں ایک اور پروگرام میں گیا تھا. وہاں اچھا خاصا بڑی لڑکیوں کا کالج ہے، ہاسٹل ہے.
تو وہاں بھی میں دیکھا، اور بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ مجھے بلاتا ہے، لوگ بلاتے ہیں تو میں جاتا ہوں، تو وہ ڈسپلن مجھے نہیں ملا جو مجھے یہاں ملا۔ آپ لوگ کیسے قاعدے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قاعدے کے ساتھ یہاں آ کے پروگرام کر رہے ہیں، اور کیسے فالو کر رہے ہیں استاد کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہاں آتے ہیں، یہاں اسٹیج میں کھڑے ہوئے آپ حدیثیں سنائیں، آپ کی لڑکھڑاہٹ آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ آپ یہاں آئے، کہیں پہ کوئی لڑکھڑایا، اس سے آپ مایوس نہ ہو، اس سے آپ مایوس نہ ہو۔ آپ نے جو کیا ہے، آپ بچیوں نے اور بچوں نے جو یہاں پر آ کے کھڑا ہو کے جو کام کیا ہے، وہ اچھے سے اچھے دانشور اور اچھے لیکچرر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس عمر میں اسٹیج میں کھڑا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، اور آپ لوگوں نے تو وہ کیا ہے کہ میرے سے نہیں ہوگا، آپ لوگ بہت اونچا کام کیے۔ تو غلطیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن غلطیوں سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ غلطیوں سے گھبرانا ایک الگ چیز ہے، لیکن غلطیوں سے لاپرواہ ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ تو جو غلطی آپ لوگ کرتے ہیں اس سے لاپرواہ نہیں ہونا، جو غلطی کی ہے اس کو کوڈ کیجئے اور اس میں سدھار کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ لوگ آج کوئی غلطی نہیں کیے ہیں، جو آپ لوگ پروگرام کیے ہیں، میں آپ کی دل رکھنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دم دل سے بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا پروگرام مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس پروگرام میں مجھے لایا ہے۔ اگر کاش کہ میں اس عمر کا ہوتا تو آج میں نیچے بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوتا، تو مجھے اللہ تعالیٰ زیادہ اس کا اجر دیتا۔ اتنا اچھا آپ کا پروگرام لگا ہے۔ اور جو صادق صاحب سکھا رہے ہو، آپ کے استاد آپ کو سکھا رہے ہیں، جو حدیثیں آپ یاد کیے ہیں، اس کو صرف یاد نہیں کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول جو حدیث ہم کو بتائیں، جو باتیں ہم کو بولے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے آپ کو، میں بس چند باتیں آپ ایسی رکھنا چاہوں گا، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں چند باتیں ایسی رکھنا چاہوں گا جو آپ کی زندگی کو سنوار دے، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھتے ہیں، بہت آپ کو دیکھیں گے آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں ڈاکٹر اور انجینئر ہوں گے۔ ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر بننا کامیابی نہیں ہے، لیکن اپنے کردار کو بنانا ایسا کہ لوگ آپ کی مثال دے، یہ کامیابی ہے، سمجھے نا؟ آپ پڑھیے، بہت اچھے سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور اس سے زیادہ بلندی پہ پہنچائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے کردار میں بدلاؤ تب آئے گا، آپ کے اخلاق جب بلند ہوں گے۔ آپ اپنے والدین سے کیسے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے پاس پڑوس والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ کا لین دین کا معاملہ کیسا ہے، یہ چیز اپنے والدین کی خدمت اور ان سے محبت تو اتنا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بتائیے، دنیا میں دو چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، عبادت کی بات نہیں ہے، اس میں عبادت کی بات نہیں ہے، دو چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں بتائیے؟ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ دنیا میں دو ایسی چیزیں ہیں، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ثواب ہے، اور خانہ کعبہ کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خانہ کعبہ میں کے پاس بھی لے جا کے کھڑا کر دے۔ لیکن ابھی جب تک آپ نہیں جاتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ محبت کریں، اپنے والدین کے ساتھ ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ دیکھیے، میں وقت تو نہیں لے رہا ہوں، دیکھیے میں ایک بات بولتا ہوں، آپ کے والد ہوں گے، کوئی اچھے پوسٹ میں ہوں گے، کوئی اچھا بزنس کرتے ہوں گے، کوئی کم بزنس کرتے ہوں گے۔ کبھی آپ ان سے کچھ سوال کریں گے کہ ابو مجھے چاکلیٹ چاہیے، ابو مجھے کاپی چاہیے، ابو مجھے پینسل چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت نہیں دے پائے، تو اس سے آپ کو ریزڈ نہیں ہونا چاہیے، ان کی مجبوریوں کو، ٹھیک ہے، صبر کے ساتھ کام لیجیے، ان کے بارے میں کوئی غلط خیال ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ابو سے یہ چیز مانگے اور نہیں ملا، ہے نا؟ یہ سب چیزیں میں آپ کو بھاشن نہیں دے رہا، میں آپ کے کردار میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں سیکھ لیجیے، سمجھے نا؟ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ حالات ویسے نہیں ہوں گے، ہے نا؟ تو کل کو پھر وہ یہ ہوگا، اسی لیے ان سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کبھی والد صاحب یا والدہ آپ کو ڈانٹ دے، کبھی زور آواز میں کچھ بول دے، تو ان سے پلٹ کے جواب نہ دے ان کو، ہے نا؟ ان کی عزت کرے، اپنے استاد کی عزت کرے، اور
ایک مسلمان کی سچے مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ اس کے اخلاق بلند ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اہلیہ ام سلمہ سوال کی کہ اللہ کے رسول وہ کوئی عورت ہے وہ جنت میں اس کے 2 شوہر ہیں, ایک پہلے انتقال کر گئے تھے, دوسری بعد میں شادی کی, تو ان کے 2 شوہر ہیں, تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جس کے اخلاق بلند ہوں گے وہ اس کے ساتھ رہے گی. تو اخلاق کا اتنا بڑا یہ ہے, تو اپنے اخلاق کو بنا. آپ اس ہندوستان میں رہتے ہیں, الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس ملک میں پیدا کیے, یہ بہت خوبصورت ملک ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیے, اس سے محبت کیجیے, اپنے ملک سے محبت کیجیے, اپنے ملک کے لوگوں سے محبت کیجیے, چاہے وہ کسی بھی ذاتی یا دھرم کا ہے, اس سے پیار سے پیش آئیے, ان کی مدد کیجیے. معاشرے میں کوئی اگر ہے, مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے سے مدد کرنا, پیسے سے مدد کرنا نہیں. اگر کسی کو آپ اس کے پیاس کو سمجھ کے محسوس کر کے اس کو ایک گلاس پانی پلا رہے, اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا, اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا, چاہے وہ کسی بھی ذاتی اور دھرم کا ہو. یہ نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کی مدد کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی, وہ ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی اس کے سر سے یہ ناراض ہو, وہ ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی اس کے سر سے ناراض. تو اپنے آپ کو بنائیے, کسی کے ساتھ بھی اچھے سے یہ کیجیے, اپنے ملک میں اچھے سے رہیے, ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو ان کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آئیے, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سے رہیے, ان کو اچھی باتیں سکھائیے, آپ کے ابو امی ہیں ان کے ساتھ اچھے سے رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کتنا پڑھیں گے, کتنا آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے, بہت بڑے پروفیسر بن گئے, لیکن اگر آپ کا اخلاق بلند نہیں, آپ کا اخلاق اچھا نہیں, تو وہ پڑھائی کسی کام کا نہیں ہے. وہ پڑھائی کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, وہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ وہ درجہ دیا کہ قیامت کی صبح تک جو انسان ایمان کی حالت میں رہے گا وہ ان کی عزت اپنے والدین سے زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو میں زیادہ نہیں بولتے ہوئے بس ان چند نصیحتوں کے ساتھ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں کہ آپ پڑھائی میں دھیان دیجئے, جو حدیثیں یاد کیے ہیں وہ حدیث اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کیجئے, تاکہ آنے والا کل آپ کا روشن ہو. اور میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ دونوں کو کہ آپ کی محنت جو ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہے. آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, بچے بہت اچھا کر رہے ہیں. میں پھر بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو یہاں پروگرام کر رہے تھے, آپ جو لڑکھڑا رہے تھے, یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے, لیکن اس سے لاپرواہ نہیں ہونا ہے. اس کمزوری کو کوٹ کرے اور اس کو سدھارنے کی کوشش کرے. آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے, اچھا آدمی یہ پروگرام نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی تربیت دے اور سب کو سیکھنے کا موقع دے, ہمیں اور آپ کو اچھے راستے پر چلائے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. شکریہ, جزاک اللہ خیر.